الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله جل وعلا في كتابه المحكم كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ محمد رسول اللہ کے دیوانے آج 21ویں صدی کے 15ویں سال کے مہینہ مارچ میں سرزمین بابری پر جمع ہیں، جہاں بھی آپ نے اپنے معصوم بچوں کی زبانی قرآن کی تلاوت سنی، اپنے نبی کی شان میں نعت اور تعریف کے کلمات سنے، پھر شاعر اسلام جن کی آواز ہندوستان کے کونے کونے میں گونج رہی ہے، جناب قاری علاء الدین صاحب کی زبانی آپ نے اشعار سماعت فرمائے۔ میں نے ان کے اشعار کو غور سے سنا اور شاید آپ نے بھی سنا ہو۔ دیکھیے جہاں بھی یہ بچے بیٹھتے ہیں یہ نہ سننے دیتے ہیں نہ سنانے دیتے ہیں، اس لیے ان سب کو ہٹا دیجیے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ بلا دیجیے، ان کو پیچھے بھیج دیجیے، کیونکہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور بڑوں کا ہے۔ بڑے آئے نہیں تو بچوں نے جگہ پا لی، بچے ہٹا دیجیے، کوئی بات نہیں، ان کی جگہ بڑے آ جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ڈس بیلنس ہوگا، لیکن پھر یہ بیچارے بچے ہیں، بچوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ صفوں میں بھی نماز میں پیچھے کھڑے کیے جائیں۔ تو اب ان کا کام ہو گیا، وہ مکالمہ سننے آئے تھے، ان کے کچھ اپنے ترانے تھے، کچھ نعتیں تھیں، کچھ خلاف تھیں، اب اصل تقریر شروع ہوئی ہے۔ میرے بعد بھی حضرت والا ہیں، تو ذرا اب تسلی سے آپ سن سکیں گے، ورنہ چوں چوں اور چی 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 کی آواز میں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسے لگتا ہے جیسے گاڑی کا ہارن بار بار بج رہا ہے، اور مجھے بھی بولنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگ جو آپ حضرات کے نظروں کے ذریعے دل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مشکل آتی ہے، کیونکہ اسے بند ہی کر دیجیے، اس میں وہ ہوگا۔
ہمارے مائک والے ذرا سیدھے ہیں بیچارے، بھولے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی چالاکی عطا فرمائے، چترائی عطا فرمائے، ان کو کھلا رہتا تو اس میں بھی آواز رہتی ہے۔ دیکھیے اب کچھ فضا اور موسم بنا، پھر سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آفاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، آفاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے۔ توحید کی میں ساتر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اس لیے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے۔ جس طرح چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے، اسی طرح دل سے دل روشن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پہاڑوں کو ایسا بنایا ہے جن سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، آگ کا لاوا نکلتا ہے، اور وہی لاوا جوالا مکھی کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں گرمی، حرارت، عشق رکھی ہے، لہذا جس سینے میں، جس دل میں عشق کی آگ جل رہی ہے، اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی موجود ہے، وہ ان دلوں کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے جن کے چراغ بجھ چکے ہیں۔ جلسے اسی لیے کیے جاتے ہیں، اجتماعات اسی لیے کیے جاتے ہیں، علماء کو اسی لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے سینے میں جو قرآن کا نور ہے، ان کے سینے میں جو حدیث کا نور ہے، ان کے سینے میں جو توحید کا چراغ روشن ہے، وہ ان دلوں کو بھی منور کر دے جن دلوں میں اس چراغ کی روشنی مدھم پڑ گئی ہے۔ شیطان ہم ہی سے دنیا میں ڈر رہا ہے، اس لیے خوف زدہ ہے وہ ہم سے کہ جس دن یہ چنگاری جس پہ راکھ کا ڈھیر ڈال دیا گیا ہے، اس ڈھیر کو ہٹا دیا گیا اور اس چنگاری کو شعلہ بنا دیا گیا تو ابلیس کا خرمن جل کے خاک ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے، خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اچھے سہرگاہی میں جو ظالم حضور۔ دنیا میں آپ نے آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے ایک شور سنا ہوگا، روس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، سنا ہوگا۔ اب جو 18-20 سال کے نوجوان ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے۔ روس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، یہ کائنات بن اللہ کے، جب اللہ نہیں تو رسول اللہ بھی نہیں، جب اللہ نہیں تو کتاب اللہ نہیں، جب اللہ نہیں تو بیت اللہ بھی نہیں، جب اللہ نہیں تو شریعت بھی نہیں، پھر حلال اور حرام بھی نہیں، جائز اور ناجائز بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی قوم ابھری جس نے یہ کہا عورت سب کی ہے، دولت سب کی ہے، حکومت سب کی ہے۔ 3 باتوں کو کہا۔ دنیا میں جھگڑا 3 ہی چیزوں کا ہے، 3 ہی چیزوں کا ہے، عورت، دولت، حکومت۔ کہا عورت سب کی، نعوذ باللہ روئے زمین پر انسان نے کبھی یہ جرأت نہ کی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دے، وہ رسولوں کا انکار کر دے۔ لوگ کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، مگر یہ ایسا فتنہ زمین پہ برپا ہوا جس نے اللہ کا انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے،
یہ جو ابھی آپ نے مکالمے میں سنا بہن کی وراثت دینے جا رہا ہوں، یہ ماں، یہ بیٹی، یہ بہن، یہ پھوپھی، یہ خالہ، یہ سب اس نے کہا ملاؤں کی دین ہے، یہ دین ان ملوں کی دی ہوئی افیم کی گولی ہے جو تمہیں نشہ دے کر کے حکومت کرنا چاہتے ہیں، لہذا عورت تمہاری سب کی ہے، کوئی بہن بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، جو چاہے جس سے چاہے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرے۔ ایسا طوفان لے کر آیا روس اور اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ پوری دنیا پر چھا گیا، پوری دنیا پر چھا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوئی، اس کے ساتھ چلے گئے لوگ۔ تب شیطان نے کہا یہ بھی میرے لیے خطرہ نہیں ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار، آشفتہ مغز، آشفتہ ہوں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے۔ میں کون سی امت؟ مسلم امت۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے سینے میں ایمان موجود ہے، ایمان کی چنگاری موجود ہے، اگر کوئی پھونک مارنے والا، اگر کوئی راکھ ہٹا کر اسے بڑھاوا دینے والا کوئی مسلمان لیڈر، رہنما اس امت کو مل گیا تو یہ میری تنابیں اکھیڑ کر پھینک دے گا، میرا بنایا ہوا نظام تلپٹ ہو جائے گا اور دنیا میں اسلام قائم ہو جائے گا۔ نتیجہ وہی ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس کا خطرہ ابلیس کو تھا، محمد رسول اللہ کے غلاموں نے افغانستان میں اس کمیونسٹوں کا سر کچل ڈالا، اس سرخ ریچھ کے دانت توڑ دیے اور اس پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ دوڑتا بھاگتا ہوا ماسکو میں نظر آیا اور آج دنیا کے نقشے سے مٹ گیا۔ قوم مسلم جاگ ذرا، ساری قومیں جاگ رہی ہیں، مگر تو نے اب بھی اپنی چادر کو اپنے سر سے نہیں اتارا اور غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ کب تک چادر اوڑو گے؟ سب کچھ تو لٹ گیا، کچھ نہیں بچا مسلمانوں اپنے پاس۔ کیا ہے ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے؟ آج کیا ہے ہمارے پاس؟ 1948 میں مقدس سرزمین پر جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہ ناپاک یہودی اب داخل ہو گیا جن کے باپ دادا کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا، جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جنہیں قرآن نے کہا فقد باؤوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غصے کے مستحق ہیں۔ مگر وہ قوم جس پہ اللہ کا غضب، جس پہ اللہ کی لعنت، جو نبیوں کے قاتل، جو رسولوں کے قاتل، ذلت، وہ قوم جو کبھی ذلیل و خوار ہو کر جزیرہ عرب سے نکالی جا رہی تھی، لیکن 1948 میں آیا کہ وہ ذلیل و خوار قوم شہنائی بجاتی ہوئی، ناچتی گاتی ہوئی، شرابوں کے جام پیتی ہوئی، زناکاریاں کرتی ہوئی مسجد اقصی کے نزدیک پہنچی اور اس نے مسلم آبادی کو تباہ و برباد کر دیا۔ 1948 سے لے کے اب تک فلسطینی مسلمان ویسے ہی کیمپوں میں رہ رہے ہیں جیسے تمہارے شاملی اور مظفر نگر کے علاقوں میں کچھ لوگ آج بھی کیمپوں میں اور خیموں میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کا اصلی چہرہ مسلمانوں، کس پہ فخر کر رہے ہو؟ وہ مسلمان جو باطل سے پنجہ لڑانے کے لیے آیا تھا، وہ مسلمان جس کے لیے دریا سمٹ گئے تھے، وہ مسلمان جس نے روم کی سلطنت کو الٹ کر اس کے قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر، اس کی برجیوں پر کھڑے ہو کر
اللہ اکبر کی صدا لگائی تھی اور ان کے جھنڈوں کو اتار کر اسلام کا جھنڈا ان کے محلوں پر لہرا دیا تھا، وہ مسلمان جس نے کسرا کے قصبل نکال دیے تھے اور اس کے محل کے دیواروں کو توڑ کر پرچم اسلام نصب کر دیا تھا، آج وہ بے یار و مددگار ہے، اس کی مقدس سرزمین ہی نہیں، اس کا قبلہ اول بیت المقدس بھی یہودیوں کے قبضے میں ماتم کر رہا ہے اور رو رہا ہے، چونکہ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، وہ فریادیں مسجدوں کی نہیں سنتے، کان گانا سنتے ہیں، گانے سنتے سنتے وہ بہرے ہو گئے، ہماری آنکھیں ننگے مناظر دیکھ کر، زنا کاریوں کے ننگے سین دیکھ کر اپنی غیرت اور اپنی حمیت آنکھیں کھو بیٹھی ہیں، اس لیے زخمی دل اور معصوم روتے ہوئے چہرے ہمیں نظر نہیں آتے۔ مسجد اقصی روتی ہے کہ پوری امت مسلمہ میں ایک صلاح الدین ایوبی نہیں ہے جو اپنے گھوڑے کو فلسطین کی طرف دوڑا دے۔ حکمراں تو بہت ہیں، جرنیل تو بہت ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں زندگیاں گزارنے والے تو بہت ہیں، لیکن کوئی نہیں جو رات کو کروٹیں بدلتا ہو، ہائے میری پیاری مسجد اقصی، میں تجھے کس دن آزاد کر رہا ہوں اور کس دن تجھے آزاد کرنے کے بعد۔ اے نوجوانوں، ہمارا کام آواز لگانا ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے آواز لگاتے رہیں گے، اس لیے کہ کل قیامت میں قرآن کے کہنے کے مطابق اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہاری زبانوں پر تو مہر لگا دیں گے، منہ تمہارے بند کر دیے جائیں گے، اور تکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، وہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ کل قیامت میں زبان نہیں بول سکے گی، لیکن کان تو بولیں گے، ہم نے کیا سنا تھا، دل تو بولے گا میں کیوں دھڑکا تھا، آنکھ تو گواہی دے گی میں کیوں روئی تھی، جسم کا حصہ تو گواہی دے گا کہ کبھی اللہ کے خوف سے ہمارے بال کھڑے ہو گئے تھے، کبھی ہمارا دل کپکپا اٹھا تھا۔ یہی وہ ڈر ہے، یہی وہ خوف ہے، یہی وہ شوق ہے، یہی وہ آرزو ہے جس کے لیے ہم آج گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ کون ہمیں برا کہے یا بھلا کہے، ہاتھ میں خنجر اٹھائے اور گلا کاٹ دے، اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور ہمارے سروں کی طرف پھینک دے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبیوں کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ اپنی قوم کو بربادی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے۔ وہ وراثت، وہ امانت، وہ ذمہ داری جو کل نبیوں کو دی گئی تھی، وہ آج علماء حق کے کاندھوں پر آ رہی۔ کیسے نہ روئیں جب پوری دنیا میں مسلم قوم رو رہی ہے، کیسے نہ تڑپیں جب سارا عالم تڑپ رہا ہو۔ اے مسلم نوجوانوں، میں تمہارے دل پہ دستک دیتا ہوں، تمہارے دل کے دروازے کو کھٹکھٹا کر تم سے پوچھتا ہوں، تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں تمہارے آبا و اجداد کی روحیں اپنی قبروں سے آواز دے رہی ہے کہ تم ہماری امانت کی حفاظت نہ کر سکے۔ لال قلعہ کتنا روتا ہوگا 15 اگست اور 26 جنوری کو، جب وہاں کوئی کفر کا سربراہ کھڑے ہو کر اپنی تقریر کرتا ہوگا تو لال قلعہ اورنگزیب کو یاد کرتا ہوگا، لال قلعہ شاہجہاں کو یاد کرتا ہوگا، وہ لال قلعہ دہلی بابر اور ہمایوں کو یاد کرتے ہوں گے، وہ اورنگزیب عالمگیر کو یاد کرتے ہوں گے۔ آج وہ قلعے، آج وہ مسجدیں جو ویران پڑی ہیں وہ اپنے حکمرانوں کو یاد کر رہی ہیں۔ ہائے ایک تم
تھے کہ تم اپنے گھوڑوں پر دین سجا کر آئے اور یہاں آ کر تم نے صنم کدوں کی جگہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کیا، اور ایک تمہاری اولادیں ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں شراب کے جام اٹھا لیے اور وہ ناچ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور زنانہ بننے پر فخر کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زلفیں اور چوٹیاں رکھا لی جو عورتیں بن جانے پر ناچ کر رہے ہیں، جنہوں نے سب کچھ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج ان کی عورتیں ہمیں چیلنج کرتی ہیں، آج ہم اس منزل پر کھڑے ہیں کہ تباہی و بربادی منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ لیا تو خطرہ جان کا نہیں، جان تو ہر وقت ہتھیلی پر ہے، خطرہ یہ ہے کہ ایمان نہ چھن جائے، خطرہ یہ ہے کہ بزدل قوم ڈر کر گھبرا کر ایمان کا سودا نہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے سینے میں جو ایمان کی شمع روشن ہے وہ پھونکوں سے بجھا دی جائے۔ اے روئے زمین کے مسلمانوں، بالخصوص ہندوستان میں بسنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منادی کرائی ہے، اٹھ کھڑے ہو اور یہ اعلان کرو، زندہ رہیں گے تو ایمان کے ساتھ جیئیں گے، تو ایمان کے ساتھ موت آئے گی، تو ایمان کے ساتھ جسم چاہے 70 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے، لاش چاہے زندہ جلا دی جائے، سوری کے تختے پر ٹانگ دیا جائے یا پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، موت آئے گی تو لبے دم زبان پر کسی فرعون کی بڑائی کا نعرہ نہیں ہوگا، وہ شہادت جو ہمارے ذہن میں لکھی ہوئی ہے، وہ شہادت جو ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے، جو ہماری روح میں بستی ہے، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے سچے پکے رسول ہے، اس کے ساتھ دنیا سے بات نہ ہو۔ کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑائی کا نعرہ لگائے گا، اللہ کے فرشتے اسے لکھ لیں۔ رکوع میں جانے کے بعد کیا کہتے ہو؟ رکوع میں جانے کے بعد جب سر اٹھاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی، سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی، لہذا امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، فوراً آپ کہتے ہو ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے، یا اس کے ساتھ کہا جاتا ہے ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں۔ جب سے ہم نے دوسروں کی تعریفیں شروع کی ہے، اللہ نے ہماری دعاؤں کو مؤخر کر دیا ہے، اور فی الحال تھوڑے دنوں کے لیے کہا ہے جن کی تعریف کر رہے ہو انہی سے انعام مانگ، انہی سے انعام مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ قرآن میں سچا ہے۔ میں نے سورہ رحمان کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، کل یوم ہوا فی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی ایک نئی شان ہے۔ اللہ تبارک
تبارک و تعالی ہر لمحے میں ایک نئی شان کے ساتھ، ایک نئی آن کے ساتھ، ایک آن بان کے ساتھ موجود ہے. ہر لمحہ لمحہ زمانہ بدل رہا ہے. زمین سے آواز آسمان پر جا رہے ہیں، آسمان سے فیصلے زمین پر آ رہے ہیں. صبح کے اعمال صبح کو آسمان پر جا رہے ہیں، فیصلے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. کوئی قبول کیا جا رہا ہے اور کوئی معزول کیا جا رہا ہے. کسی کا انتخاب ہو رہا ہے اور کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی حکومت کا مالک بن رہا ہے اور کسی سے حکومت چھیننے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. ہر لمحہ اس کی نئی آن، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے. اے مسلمانوں، تم چونکہ صاحب ایمان ہو، اہل عقل ہو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے. کبھی سمرقند اور بخارا اسلام کا مرکز ہوا کرتے تھے، مگر آج سمرقند و بخارا میں اسلام کا نام لینا بھی جرم ہے. سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہے وہاں. جہاں امام بخاری نے بخاری لکھی، جہاں امام ترمذی نے ترمذی لکھی، آج وہاں اسلام کا نام و نشان نہیں ہے. ایک علاقہ بنجر بنا دیا گیا، علم سے محروم کر دیا گیا. وہاں ہستیاں اب پیدا نہیں ہو رہی. اے مسلمانوں، کیا یہ عبرت کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ عبرت کی جا نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے؟ جس نے صدیوں تک امت کی رہنمائی کی ہو، وہ جگہ آج بانجھ ہو چکی ہے، وہاں کچھ نظر نہیں آتا. آپ ذرا دیکھو، پچھلی ایک صدی اٹھا کر دیکھو، بلکہ 2 صدیاں اٹھا کر دیکھو. کبھی عرب دنیا کے حکمراں ہیں، وہاں سے قرآن دنیا میں نکل رہا ہے، وہاں سے پیغام دنیا کی طرف جا رہا ہے. لیکن پچھلی 1 صدی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عربوں نے جو غلامی کی زنجیریں اپنے ہاتھوں میں پہنی ہیں، وہ ابھی تک نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے چند ٹکڑوں اور چند خطوں کے. اللہ اکبر. جہاں سے صحابہ اٹھے، دنیا کا نقشہ بدل دیا. جب سمندروں میں قدم رکھا تو سمندر سمٹ گئے، پہاڑوں پہ پہنچے تو پہاڑ پھٹ گئے، افریقہ میں پہنچے تو جنگلی جانور وہاں سے چھٹ گئے. جھنڈا افریقہ میں لہرا دیا. مگر وہ عرب جب ان کے پاس دولت کے خزانے آئے، پیٹرول کی شکل میں وہاں کالا سونا آیا، جب ان کے پہاڑوں میں گولڈ پیلا سونا نکلا اور امریکہ نکالنے کے لیے پہنچا تو اس کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں پہن لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا، جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں غنی ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، میں جہاں سے چاہوں وہاں سے لوگوں کو اٹھا سکتا ہوں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم اس قوم پر پڑی جسے غیرت مند قوم کہا جاتا ہے، جسے دنیا کی طاقتور قوم اور مہذب قوم کہا جاتا ہے. وہ قوم افغانستان کے پہاڑوں میں رہتی ہے، جس کی ماں کے سر پہ دوپٹہ تھا، جس کی بہن کے سر پہ آنچل تھا، جس نے اپنے برقع کو نہیں اتارا، جس نے اپنے سینے کے دودھ کو ملاوٹ سے گدلا نہیں کیا، جس مسلمان نے اپنی داڑھی کو نہیں کٹایا، جس نے اپنی پگڑی کو ہیٹ کی جگہ اتار کر نہیں پھینکا. ترکی نے تو پگڑی کی جگہ ہیٹ اپنے سر پہ رکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے ترکی کو معزول کیا اور کہا، جاؤ ہاتھ چھانتے رہو، دھول چھانتے رہو. اب ہم اپنا جھنڈا اور اپنا پرچم سرزمین افغانستان کو دیتے ہیں اور اسے ہم اپنے کلمے کے لیے، اس کی بلندی کے لیے، باطل طاقت کے خاتمے کے لیے منتخب کرتے ہیں. جو اس وادی میں پہنچ جائے گا وہ ہمارا محبوب ہو جائے
جائے گا، جو ان کے سائے میں چلا جائے گا، ہماری رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا، جو وہاں جائے گا وہ ہمارا منظور نظر بن جائے گا۔ لہذا خراسان کی سرزمین 1979 سے لے کر کے 89 سے لے کر 1999 تک، 2001 سے لے کر آج 2014 تک اسلام کی سرزمین بن گئی۔ جو طاقت مد مقابل آئی وہ ریت کے ذروں کی طرح اڑا دی گئی، وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھیر دی گئی، وہ ہواؤں کے تنکوں کی طرح فضا میں ناکام بنا دیا گیا۔ اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور آج 2014 میں پوری دنیا کا مسلمان سر اٹھا کے جی رہا ہے اور وقت کے فرعونوں سے کہتا ہے، اے وقت کے فرعونوں، اپنی طاقت سے مت اتراؤ، اپنی طاقت سے مت اتراؤ، اس لیے کہ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ایک نعرہ لگائیے اسلام کا، جھگڑا ہم سے نہیں، ہماری ذات سے نہیں، پوری دنیا کا جھگڑا اسلام سے ہے۔ 14 سال پہلے ہمیں دھمکی دی جاتی تھی اسلام مٹا دیا جائے گا، اسلام ختم کر دیا جائے گا۔ عرب کے منافقوں کے کندھوں پر راکٹ لانچر رکھ کر ہمارے بچوں کے سینوں کی طرف داغ کر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ نہ اسلام عرب میں بچے گا، نہ اسلام عجم میں بچے گا، نہ ساؤتھ ایشیا میں بچے گا، نہ بر صغیر میں بچے گا۔ مگر یاد رکھو اسلام وہ دین ہے کہ جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا قید میں رکھو گے اتنا ہی یہ چمکے گا۔ دنیا کی کوئی جیل اسلام پسندوں کو قید نہیں کر سکتی ہے۔ جیل کے دروازے کل بھی ٹوٹے ہیں اور آج بھی ٹوٹیں گے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ گوانتانامو وہ جیل اسلام کے غازیوں کے جذبوں کو نہ دبا سکی۔ ابو غریب جیل جو عراق میں بنائی گئی تھی وہ مسلمانوں کو قید نہ کر سکی۔ جب جیل سے نکلے تو زخمی شیروں کی طرح نکلے، واپس پلٹ کر آئے تو سر نہیں جھکایا بلکہ اعلان کیا، اعلان نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم بڑھیں گے انشاءاللہ، لبنان ہمارا ہوگا، فلسطین ہمارا ہوگا۔ ایک دن اذان مسجد اقصی میں جا کر دیں گے اور نور الدین زنگی کی طرح، صلاح الدین ایوبی کی طرح مسجد اقصی کو آزاد کرا کے رہیں گے۔ نیا منظرنامہ دنیا کا یہ ہے۔ کاش مسلمانوں آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کے قلعے کی تعمیر میں کچھ حصہ دیں۔ آنسو ہیں تو آنسو دے دو، دعا ہے تو دعا کر دو۔ اگر قلم میں لکھنے کی طاقت ہے تو اسلام کے دفاع میں لکھو، اگر زبان میں بولنے کی طاقت ہے تو زبان سے اسلام کا دفاع کرو۔ آج اسلام دنیا میں مظلوم ہے، اسلام ہی نہیں میرا نبی مظلوم ہے۔ کوئی ماں عائشہ کو گالی دیتا ہے، ایرانی قوم، لبنان کے شیعہ
حزب اللہ حزب الشیطان پوری دنیا کے رافضی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، مگر ہم کچھ نہیں کہتے، سنتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے ہیں جو ماں عائشہ کی گالی پر اپنا منہ کھولتے ہوں۔ ہماری اپنی سگی ماں کو کوئی گالیاں دے تو پوری زندگی نہیں بھولیں گے، مگر وہ ماں جسے قرآن نے ماں کہا، جو رسول اللہ کی بیوی ہے، پوری امت کی ماں ہے، جس کی برات کا اظہار قرآن نے کیا، اسے رافضی اور شیعہ گالیاں دیتے رہے۔ وہ حضرت حفصہ کو کافرہ کہتے رہے، ابو بکر صدیق کو وہ مرتد کہے، حضرت عمر کو وہ مرتد کہے، ان پہ لعنت بھیجے، اور ہمارے بچوں کے پیر اس لیے کاٹ دے کہ انہوں نے عراق میں حضرت عمر کے نام پہ جوتا کیوں نہیں رکھا، وہ ایک بچے کا ہاتھ اس لیے قلم کر دے کہ اس نے ابو بکر پہ لعنت کا لفظ کیوں نہیں لکھا، وہ ہماری ماں عائشہ کو امریکیوں کے حوالے اس لیے کر دے کہ اس کا نام عائشہ کیوں ہے، اس کا نام کیوں ہے۔ پھر بھی ہمیں احساس تک نہ ہو، اور وہ ہمیں صحیح نظر آئیں، اور جو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں وہ ہمیں غلط نظر آئیں۔ کہاں سے کہاں پہنچے، اسلام کے دشمن دوست نظر آئیں، اسلام کے دوست دشمن نظر آئیں۔ یہ ہے رونا تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ اس لیے دوستو، یہ امت تو کب کی تباہ ہو گئی ہوتی، کب کی گمراہ ہو گئی ہوتی، مگر اللہ نے اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے نبی کی حدیث کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے صحابہ کی سیرت کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ لہذا آج عرب کے حکمرانوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ عرب کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران مجھے بتا دو جو 4 رکعت کی نماز پڑھا سکتا ہو، جو فجر کی امامت کر سکتا ہو، جو مغرب کی امامت کر سکتا ہو۔ نہیں کر سکتا تو جتنا قرآن نہیں پڑھتا ہو وہ ہمارا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے کمزوروں کے دل میں قرآن کی محبت عطا کر دی۔ قرآن سے وہ جڑ گئے، قرآن سے چمٹ گئے، اور بچوں نے قرآن محفوظ کر دیا۔ جھوپڑیوں سے نکلے اور مدرسوں میں بیٹھ کر کے قرآن کی محبت کر گئے۔ اور جب وقت آیا تو قرآن کی پکار پر لبیک کہا۔ پورے 100 سال الحمدللہ باطل سے نبرد آزما رہے، اس کی ہر قوت اور طاقت کا جواب دیا۔ یہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کر رہا ہے، کوئی بدبخت بن رہا ہے اور کوئی سعادت مند اس کے یہاں سے قرار پا رہا ہے۔ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک سعیدوں کا ہے، ایک بدبختوں کا ہے، ایک نیک بختوں خوش نصیبوں کا ہے اور ایک بد نصیبوں کا ہے۔ آؤ میں بتاؤں خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون ہے۔ یہی بتا کے مجھے آپ سے رخصت ہو جانا ہے۔ ترازو آپ کا دل ہے، اسی پر تول لینا، سنار کے پاس تولنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ سب سے بڑا مفتی دل ہے، دل سے پوچھ لو۔ ایک وہ گروہ ہے جو خوش نصیبوں کا ہے، پہلے دن سے آج تک، آج سے عیسیٰ ابن مریم کے نزول تک خوش نصیبوں کا گروہ کون سا ہے؟ جنہیں دنیا بد نصیب کہتی ہے مگر اللہ انہیں خوش نصیب کہتا ہے۔
آؤ ذرا دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہے۔ مکے کی گلیوں میں چلو، آؤ مکہ کی گلیوں میں چلو، ایمان لانے والا کمزوروں کا ایک گروہ ہے جو محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا، مگر ایمان لانے کی پاداش میں جسم چھریوں سے گوت دیے گئے، کمر کوڑوں سے سجا دی گئی، زخموں سے پیپ اور خون نکلا تو آگ کے انگارے ٹھنڈے ہوئے، خباب کو آگ پر لٹا دیا گیا، خبیب کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ایک دن یہ آیا کہ مجبور ہو کر یہ قافلہ ملک حبشہ نکلا اور اس نے مکہ کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا۔ ایک نظر اپنے گھر پہ ڈالی، ایک نظر اپنے باغوں پر ڈالی اور کہا ہے وطن آج آزمائش کی گھڑی آ گئی تھی، ایک طرف تیری محبت تھی، دوسری طرف اسلام کا مسئلہ تھا، تجھے اگر تجھ سے محبت کو ترجیح دیتے تو اسلام ہاتھوں سے جا رہا تھا۔ اے وطن تجھے چھوڑتے ہیں، تجھے قربانی دیتے ہیں، نکل کے جنگلوں کی راہ اختیار کی اور حبشہ کی سرزمین افریقہ پہنچ گئے۔ یہ وہ خوش نصیبوں کا قافلہ تھا جو جنگل میں گرتے پڑتے، جس کی زبانوں پر پیاس کے کانٹے جم گئے تھے، جن کے حلق سوکھ گئے تھے۔ ان خوش نصیبوں میں مکے کا ایک بڑا تاجر عثمان غنی بھی ہے، اور جس کے ساتھ اس کی بیٹی، اس کی بیوی رقیہ محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہوگی؟ یہ وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے نئی راہ اختیار کی، جنہوں نے قوم سے علیحدگی اختیار کی، جنہوں نے مکہ کی تہذیب کے خلاف بگل بجایا، یہ نئی نرالی اپنی سوچ لے کر آئے، آج مارے پھر رہے ہیں، آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج گھر سے بے گھر ہوئے پڑے ہیں۔ یہ حبشہ پہنچ گئے اور مکہ والے ان کا پیچھا کرتے ہوئے حبشے تک پہنچ گئے، مگر اللہ اکبر، یہ ہجرت کا وہ قافلہ تھا جب اپنے گھروں سے نکلا تو زمین سلامی دے رہی تھی، آسمان رحمتیں برسا رہا تھا، اللہ کی رحمت ان کے بوسے لے رہی تھی۔ یہ حبشہ میں پہنچے تو ایمان کی قوت کا یہ عالم تھا کہ جب نجاشی کے دربار میں کھڑے ہوئے اور نجاشی نے یہ کہا کہ میں نے نجاشی کو پروپیگنڈا کیا گیا، یہ ہمارے ملک کے باغی ہیں، یہ ہمارے ملک کے وانٹڈ ہیں، یہ ہمارے ملک کے دیش دروہی ہیں، یہ وطن کے غدار ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں، ہمیں ہمارے حوالے ان کے کر دو۔ لیکن جب جعفر طیار نے تقریر کی تو تقریر نے نجاشی کی آنکھیں کھول دی۔ نجاشی نے کہا نہیں، یہ صحیح لوگ ہیں، یہ میں اپنے وطن میں ان کو رہنے دوں گا اور کبھی تمہارے حوالے نہیں۔ اللہ اکبر، وہ نجاشی اس زمانے کا عیسائی تھا، مسلم نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ حبشے کا وہ بادشاہ تھا، نجاشی اس کا نام تھا، عیسائی تھا۔ جب مسلمانوں میں سے حضرت جعفر نے بتایا اے بادشاہ سلامت ذرا سن تو لو، ہم لوگ وہ تھے جو مردار کھاتے تھے، مردہ کا گوشت کھا جاتے تھے، ہم وہ تھے جو اپنے رحموں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، ہم بے سلیقہ زندگی گزارتے تھے، ہماری تلواریں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتی تھی، مگر ایسے میں اللہ نے ہمارے درمیان ایک شخص کو بھیجا جس کا نام محمد ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے ہم سے کہا مردار کھانا حرام ہے، ماں کا احترام لازم ہے، یہ بہن عزت کے لائق ہے، یہ بیٹی تیری رحمت کا سر چشمہ ہے۔ ہم جانوروں کی زندگی گزارتے تھے، اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ یہ غلط کہتے ہیں، ہم نے تہذیب نہیں چھوڑی، ہماری تہذیب جانوروں کی تہذیب تھی، ہماری تہذیب وحشیوں کی تہذیب تھی، ہم جنگلی جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، ہمیں جینے کا سلیقہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ حبشی نے کہا نبیوں کی یہی تعلیمات ہوتی ہیں، لہذا تم میرے ملک میں رہو، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون معلومی کرتا۔ مگر
اب ان لوگوں نے دوسرا پروپیگنڈا گھڑا. یہ تو تیر نہیں چل پایا, یہ داؤ ناکام ہوا. نجاشی سے کہا بادشاہ سلامت, ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں. پہلے بادشاہ کے درباریوں کو ہدیے دیے, سونے چاندی کے سکے دیے, تش و طباق میں سجا کر بہت سارا مال و دولت دیا, درباریوں کو ہموار کر لیا. جو درباری وزیر تھے انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا, دولت دے کر, لالچ دے کر, آئندہ تجارت کا لالچ دے کر انہیں ہم نوا بنا لیا. اور پھر ان سے کہا یہ جو لوگ تمہارے ملک میں آئے ہیں یہ ہمارے ہی باغی نہیں بلکہ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. یہ مریم کو اللہ کی بیوی نہیں مانتے, ایک عام عورت مانتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ یہ داؤ ہمارا بالکل نشانے پر لگے گا, اب بادشاہ آگ بگولا ہو جائے گا, ہمارے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں, خود ان کے سر قلم کر کے پیڑوں پر ٹانگ دے گا, ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا, ہمارا مدعا پورا ہو جائے گا. یہ مسلمان جو ہجرت کر کے آئے ہیں یہ قتل کر دیے جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. آج جعفر طیار کے ساتھی کپ کپا اٹھے, لرز اٹھے. آج کیا ہوگا؟ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے خلاف ایک نئی چال چلی گئی ہے, ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا گیا ہے جس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے مگر جعفر طیار, واہر طیار, وہ نبی کے چچیرے بھائی, وہ علی مرتضیٰ کے سگے بھائی, تیری جرأتوں کو سلام. تو ہمارے لیے رہنما بن گیا, تو قیامت تک کے لیے خطیبوں کے لیے, ادیبوں کے لیے, اسلام کی بات کرنے والوں کے لیے ایک نئی راہ ہمیں دے کر چلا گیا. اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ زبان نہیں بدلے گی, عقیدہ نہیں بدلے گا, ایمان نہیں بدلے گا. بادشاہ کے دربار میں پہنچے, نجاشی نے کہا سنا ہے کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت غلط عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے تمہارا وہ میرے سامنے بیان کرو. جعفر طیار نے کہا بادشاہ سلامت, ہمارے پیغمبر پر جو کتاب اتری ہے وہی ہو بہو ہمارا عقیدہ ہے, اس سے ہم نہ ذرہ برابر ہٹ سکتے ہیں نہ پھانس برابر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. میں آپ کو وہ کتاب جو محمد رسول اللہ پر اتری ہے سورہ مریم وہ تمہیں پڑھ کر سنائے دیتا ہوں. بادشاہ سلامت سنو, لو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, اپنے محبوب پر اترنے والی کتاب کو پیش کر دیتا ہوں. اس کتاب میں جو لکھا ہے وہی ہمارا ایمان ہے, وہی ہمارا نظریہ ہے, وہی ہمارا عقیدہ ہے, وہی ہماری فکر ہے, وہی ہماری سوچ ہے, وہی ہمارا راستہ ہے, وہی ہمارا طریقہ ہے. ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. جب عزم و حوصلہ کیا تو بادشاہ نجاشی کے ملک میں ہے, دیار غیر میں ہے, نبی کی بیٹی ساتھ میں ہے, بے یار و مددگار ہے, لیکن وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کیا, بالکل نہیں ڈرے. قرآن پڑھنا شروع کیا. درباری سمجھ رہے ہیں اب بادشاہ نے ان کا سر قلم کیا. جب قرآن کی آیت پر پہنچے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا اپنی ماں کی گود میں, اپنی ماں کی گود میں کہا تھا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. یہ قرآن پڑھتے چلے گئے. بادشاہ روتا چلا گیا, اس کی آنکھ سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا, اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی, سر اس کا جھک گیا. جب قرآن کی تلاوت جعفر طیار نے روکی تو بادشاہ نے زمین پہ پڑا ہوا ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا رب دو جہاں کی قسم, جو جعفر طیار تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ اس کے سوا اس تنکے کے برابر میں کچھ اور نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مذہب اسلام, مذہب اسلام.
کیا سکھایا جعفر طیار نے؟ حق کہو چاہے جان کو خطرہ لاحق ہو، حق کہو چاہے سر کے لیے پھانسی کے پھندے لٹک رہے ہوں، حق کہو چاہے جگر کے خون کے خنجر پیاسے ہی کیوں نہ ہو، حق کہو گے اللہ کی مدد آئے گی۔ بادشاہ رونے لگا اور اس نے دل ہی دل میں ایمان قبول کر لیا۔ جو مکہ کے لوگ پکڑنے گئے تھے انہیں ڈانٹ کر کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ جب تک رہنا چاہیں گے میری سرزمین پر رہیں گے، کوئی مائی کا لال ان کو یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو یہاں روک کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ عیسائی بادشاہ تھا جس نے اس زمانے میں ان مسلمانوں کو جو اپنے ملک سے ظلم و ستم سہ کر اس کی سرزمین پر گئے تھے، حق سنتے ہی اس نے اعلان کر دیا۔ اس کی تعریف اللہ نے قرآن کے 7ویں پارے میں بیان کی کہ ارے یہ وہ لوگ ہیں جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ کی تعریف کی، اور پھر جب نجاشی کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے زندگی میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اس کی غائبانہ نماز پڑھی۔ نمازیں غائبانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اب ذرا آج کے مسلم حکمرانوں کا حال دیکھو، ملاؤ آج کے حکمرانوں کا کیا حال ہے، یہ حکمراں کون ہیں اور یہ کیا ہیں کہ جنہوں نے آج اسلام اور قرآن پر چلنے والوں کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ میں کہیں اور کی بات کیا کروں، عرب میں بھی نظر آئیں گے، عجم میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تو وہاں عرب مجاہدین موجود تھے جو اپنی بہنوں کی مدد کے لیے آئے تھے، جو اپنے بھائیوں کی نصرت کے لیے آئے تھے، جو افغانی قوم کی حمایت کے لیے آئے تھے، جو اپنے نرم بستر چھوڑ کر آئے تھے، جو ایئر کنڈیشن بنگلے چھوڑ کر آئے تھے۔ جب ان میں کا ایک مجاہد امریکہ کی جیل میں گیا تو اس نے کہا کہ یہ آفیسر جس گاڑی سے چل کر آیا ہے، خدا ہے دو جہاں کی قسم، میرا نوکر سبزی لینے کے لیے اس گاڑی سے جایا کرتا تھا، لیکن افغانستان کی وادیوں سے جب ماؤں کی صدائیں آئیں، جب بچوں کی ہچی آئی، جب بوڑھوں کی پکار آئی تو میں اس سرزمین پر آیا۔ جب وہ لوگ پاکستان کی سرزمین کی طرف آئے، جب وہ وزیرستان کی طرف آئے تو یہ پاکستانی حکمراں تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ چاہے مشرف ہو اور چاہے سرداری ہو اور چاہے آپ کا آج کا یہ گنجا نواز شریف ہو، ان تمام نے ان مجاہدین کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا، وہ سولی پر لٹکا دیے گئے۔ ایک بہن ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی جیل میں آج بھی پڑی ہوئی ہے، جس کو ٹارچر کیا گیا، جس کے ساتھ زنا کیا گیا۔ اے ظالموں، تم کل کیا جواب دو گے؟ اس نے عیسائی ہو کر صحابہ کو ان کے ملک والوں کے حوالے نہ کیا تو مسلمانیت کا نعرہ لگا کر ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان غلاموں کو جن کا کوئی مقصد نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اسلام پسندوں کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، ظالموں کے حوالے کر دیا۔ کیا جواب دیں گے کل قیامت؟ مگر چونکہ آج کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کیسے کیسے لوگ آج مصر کی جیلوں میں ہیں۔ وہ کون ہے جس نے یوسف رمزی کو امریکہ کے حوالے کیا اور یوسف رمزی نے جب اسے پھانسی پر چڑھایا گیا تو اس نے پیغام دیا، یہ عراق کا نوجوان تھا، اس نے کہا
ساری دنیا سن لے، میں ایک زندگی نہیں، اگر مجھے ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری 70 زندگیاں مل جائیں تو میں اپنے دین پر، اپنے اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سارا جہاں سن لے، یہ دینے والے کون تھے؟ یہ پاکستان کے حکمراں تھے، شیخ عمر عبد الرحمان، جو آج بھی امریکہ کی جیل میں ہے، جو نابینا عالم ہے، اس امت کا اتنا بڑا عالم جس کے سامنے عالموں کی ٹوپیاں جھک جائیں، اس کو پکڑ کر مصر نے دیا۔ آج ذرا بتاتے کیوں نہیں؟ آج ہم اسلام کے نام لیتے ہوئے دنیا میں ڈر رہے ہیں۔ مسلمانوں، جب تک ڈر دل سے نہیں نکالو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے فیصلے نہیں۔ کون ہے یہ؟ وہی حکمران ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ایک نئی شان ہے۔ لوگ مستحق عذاب بھی ہو رہے ہیں، معزول کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے انتخاب بھی ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرانس کے 600 عیسائی اسلام قبول کیا اور 600 کے 600 سرزمین شام کی طرف نکل گئے۔ امریکہ کے ہزاروں وہ نوجوان جو کل تک شراب کے جام پیتے تھے، جو عورت کی زلفوں سے کھیلتے تھے، جو نائٹ کلبوں میں زنا کے عادی تھے، جو جوا اور شراب کے عادی تھے، جو سٹا بازار کے عادی تھے، جو گرل فرینڈ کے ساتھ زنا کاری میں ملوث تھے، مگر جب پیدائشی اور نسلی مسلمانوں نے اللہ کا پرچم زمین پہ پڑا ہوا دیکھا مگر نہ اٹھایا، اللہ کی کتاب پکارتی رہی مگر اسے سینے سے نہ لگایا، قرآن امریکہ میں جلتا رہا مگر ہم یہاں اس کے لیے کچھ نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین سے ان نوجوانوں کے سینوں کو کھول دیا، ان کے سینے کے دروازے کھول دیے، اور دروازے کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان داخل کر دیا۔ آج سرزمین عراق و شام، مسجد اقصی کے نزدیک، بیت المقدس میں، سرزمین مقدس میں، ہجرت و جہاد کی سرزمین میں، انبیاء کی سرزمین میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں ہمیں تمہارا پاسپورٹ نہیں چاہیے۔ دوبارہ سے امت کے ان نوجوانوں نے طارق بن زیاد کی تاریخ کو دوہرا دیا، جس نے سمندر کے کنارے کشتیاں جلا کر یہ کہا تھا کہ لوٹ کے واپس نہیں جائیں گے۔ اے اسپین، تیرے سینے پہ قدم رکھیں گے اور قدم رکھتے ہی تجھے اسلام کا مرکز بنا دیں گے، قلعے تعمیر کریں گے، مسجد القرطبہ تعمیر کریں گے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک اسلام جاری رہے گا، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے بعد بھی اسلام جاری رہے گا۔ ان کے قدموں کی دھمک سے، ان کے جذبوں کی برکت سے 800 سال تک اسلام وہاں جاری رہا۔ لہذا عزیزو ساتھیو، فکر اپنی کرو، اللہ کو میری اور آپ کی قسم ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہاں، اپنی قسمت سنوارنا چاہو تو قرآن سے جڑ جاؤ اور اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کرو۔ ڈرو مت، جو قرآن نے کہا وہ جعفر طیار کی طرح ڈنکے کی چوٹ کا ہو۔ قرآن نے جو حکم بیان کیا ہے اسے بتاؤ، کیوں نہیں بتاتے؟ قرآن کریم نے کہا ہے یہودیوں سے، عیسائیوں سے دوستی مت کرو، کیوں نہیں کہتے کہ قرآن میں یہود و نصارہ سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے؟ یہ تو کہتے ہو کہ کسی بدعتی کا احترام جائز نہیں اور کافر کا احترام۔ ارے بدعتی کافر سے تو بس بہتر ہی ہے نا، کسی کافر کا احترام جائز ہے؟ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کسی بدعتی کا جب احترام جائز نہیں تو کافر کا احترام جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مگر جب ہم احترام کرنے چلیں تو کیا ہوگا؟
قرآن بھلا دیا، قرآن پیچھے چھوڑ دیا۔ صورتحال وہی ہے جو قرآن کہتا تھا کہ جنت تو ہماری ہے، جنت میں ہم جائیں گے، کچھ بھی کر رہے، جیسے یہودی کہتے تھے نا، نبیوں کا قتل کرنے کے بعد بھی کہتے تھے لن يدخل الجنہ الا من کان ھودا او نصارا، جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا۔ یہودیوں نے کہا یہودی جائیں گے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی جائیں گے۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ خیالی پلاؤ ہے، خیالی پلاؤ سے تیاری نہیں پڑ جاتی، جنت ان کے باپ کی ہے۔ یہودی کہہ رہے ہیں حضرت یحییٰ کو قتل کرنے کے بعد بھی، زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد بھی، داؤد علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کے بعد بھی، سلیمان علیہ السلام کو کافر قرار دینے کے بعد بھی، حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کی تمام تر تیاریاں کرنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے؟ جنت میں ہم جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت ابراہیم کی اولاد، ہم تو حضرت یوسف کی اولاد، ہم موسیٰ علیہ السلام کی اولاد، ہمارے باپ دادا میں تو ایسے ایسے نبی اور رسول پیدا ہوئے۔ یہی تو قرآن نے راز کھولا۔ وہ یہودیوں سنو کیا کہتے تھے، ہماری طرح جیسے ہم کچھ بھی کرنے جنت تو ہمارے دادا کی ہے، اگر آدم علیہ السلام دادا تھے وہ تو حال میں ہمیں مل گئی ہے، لہذا وہ بھی یہی کہا کرتے تھے لن تمسنا النار، آگ ہمیں جہنم کی چھو ہی نہیں سکتی ہے، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی۔ یہی تو آج ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے عقیدے کو چھپا جائے۔ ابھی ٹرین میں ہم سفر کر رہے تھے، ایک غیر مسلم نے سوال کر لیا کہ مولانا واٹ از جہاد، جہاد کیا ہے؟ میں نہیں بول پایا کیونکہ ایک مجھ سے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے انہوں نے جواب دے دیا کہ جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، جدوجہد کرنا، اپنے نفس کو دبانا، اور کوئی ہم پہ حملہ آور ہو تو اپنا دفاع کرنا۔ میں نے کہا واہ رے، اس بیچارے کے پاس نہ گن ہے، نہ بندوق ہے، نہ توپ ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، اور اسے سمجھاتے ہوئے ڈر گئے۔ نہیں بتا رہا کیا ہے جہاد، کوئی بتا رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں، صرف بس اپنا دفاع کرو، یہ جہاد ہے۔ جبکہ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے جہاد کی دو قسمیں ہیں، اقدام بھی ہے، دفاع بھی ہے، آفنس بھی ہے، ڈیفنس بھی ہے۔ صحابہ کرام کی پوری تاریخ مجھے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق کی فوجیں آگے بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ اگر خالی دفاع ہوتا تو اپنے گھر میں بیٹھ کر جزیرہ عرب میں دفاع کرتے رہتے، وہاں سے دفاع کر لیتے۔ ایران کیوں فتح ہوتا؟ ایران نے تو حملہ نہیں کیا تھا نا۔ ایران کو فتح کرنے کے لیے عمر ابن خطاب کیوں فتح کرتے؟ عراق کیوں فتح ہوتا؟ جنگ قادسیہ کیوں ہوتی؟ بیت المقدس کی طرف حضرت عمر کا قافلہ اور قدم کیوں آگے بڑھتے؟ عقبہ بن نافع تابعی ہے، یعنی انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے فتح کرتے کرتے افریقہ پہنچ گئے۔ آج سوڈان افریقہ کا ملک ہے، زبان عربی ہے۔ الجزائر افریقہ کا ملک ہے، زبان عربی ہے۔ نائجیریا افریقہ کا ملک ہے، لیکن وہاں مسلمان موجود ہیں۔ اگر دفاع ہی دفاع موجود ہوتا تو آج ہندوستان میں رہنے والوں تم کو گھنٹیاں بڑی بڑی بجا رہے ہوتے، کیونکہ تم لڑنے تھوڑی جاتے ہو، دفاع کرتے اپنے یہاں، تو تمہیں کون اسلام بتاتا کر؟ محمود غزنوی کی تاریخ چھپانے والوں، محمود غزنوی اقدام کر کے آیا تھا یا وہ دفاع کرنے کے لیے آیا تھا؟ محمد بن قاسم جب سندھ کی سرزمین پر آیا تھا تو وہ دفاع کر رہا تھا یا قید میں بند عورتوں کو چھڑانے کے لیے آیا تھا؟ اقدام اس قرآن کی آیت سے قیامت تک جاری رہے گا۔ وقاتلوہم
حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. ہمارا عقیدہ یہ آیت ہے، ہمارا ایمان یہ آیت ہے، ہمارا عقیدہ یہ آیت ہے. جو اس آیت کو مانتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، جو اس آیت کو نہیں مانتا ہماری اس سے لڑائی ہے. لہذا ہم قرآن کے پابند ہیں. قرآن نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، سارے عیسائی ناراض ہو جائیں، ہم یہ کہیں گے ڈنکے کی چوٹ کہ عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول اور اس کے بندے ہیں. قرآن نے کہا مریم ایک عورت ہے جو عیسیٰ کی ماں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے. لہذا عیسائی ناراض ہو یا خوش ہم کہتے رہیں گے اللہ اکیلا ہے. ہم کہتے رہیں گے قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے. ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا کے مشرکوں کو برا لگے ہوا کرے ان کے 33 کروڑ معبود، ہمارا تو ایک ہی معبود ہے. لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. کسی کی جنگ ہے مگر اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں دفاع میں کوئی آ جائے تو دفاع کرو. ارے وہ دفاع تو جانور بھی کرتا ہے، وہ اسلام کی جگہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سنو آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. تم حق کو حق کے ساتھ باطل کو غلط ملت مت کرو اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو کتاب وہ بھی اللہ کی پڑھتے تھے مگر چھپا کر بیٹھ گئے تھے. آج اگر ہم چھپا کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت میں نہیں چھوڑے گا، ہمیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، ہمیں ڈبل سزا دی جائے گی. تم آنکھوں والے تھے، تم نے صحیح رہنمائی کیوں نہیں کی؟ جہاد کے سلسلے میں 3 اسٹیپ ہیں، 3 آیتیں آئی ہیں. پہلی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سورہ حج کی آیت ہے. اللہ نے اس آیت سے اجازت دی کہ مظلوموں کے ہاتھ کھول دیے گئے، لہذا اب تم بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہو اور دشمنوں پر حملہ آور ہو سکتے ہو. اس آیت سے پہلے تو حکم ہی نہیں تھا. تو کیا ہوا؟ اب ہوا عشیرہ، بباس اور سریے بھیجے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق کو چھپانے والوں. بدر میں محمد رسول اللہ 313 لوگوں کو لے کر نکلے. سیرت کی کتاب یہ بتا رہی ہے کس قافلے پر آپ کو اٹیک کرنا تھا. ابو سفیان آ رہا تھا شام سے تجارتی قافلہ لے کر یا نہیں؟ کون نکلا اس کی تعاقب میں؟ کون نکلا اس پہ حملہ آور ہونے کے لیے؟ کیا یہ اقدام نہ تھا؟ وہ تو چکر کاٹ کے بھاگ گیا جدے کے راستے سے. اگر وہاں مل جاتا تو وہ نکلا یا رسول اللہ نکلے؟ لیکن آج کہتا نہیں اگر ہم نے اقدام کہہ دیا تو پتہ نہیں مہاجن کو برا لگ جائے گا. اس لیے چھپا جاؤ اسے اور یہ کہو کہ نہیں میاں جہاد تو کوشش کرنے کا نام ہے. اللہ معاف فرمائے. کوشش کرنے کا نام ہے تو پھر ہل چلانے والا مجاہد نہیں کہلائے گا. وہ کم کوشش کرتا ہے زمین کو کھودنے کی. پھر پتھر توڑنے والا مجاہد نہیں کہلائے گا. ارے کیا مکہ میں کوششیں نہیں ہوئی؟ ان کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے. میدانوں میں نکلنا، جنگ کرنا، جو مال حاصل ہو وہ مال غنیمت بنے، عورتیں جو حاصل ہوں وہ باندیاں بنے، جو مرد ملے وہ غلام بنے، یہ کہلاتا ہے. تو پہلی آیت سے اجازت ملی. دوسری آیت شرط کے ساتھ تھی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. اگر جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے لڑو، انہیں چھوڑ دو تم سے کچھ نہیں ہے. کچھ وہ تھے جن سے معاہدے تھے، کچھ وہ تھے جن سے معاہدے نہیں تھے لیکن وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے. تو جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں ان سے لڑو، ان سے مقابلہ کرو. جو تم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے
تم بھی ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرو. پھر تیسری آیت آئی وقاتلوہم. اب اٹھ کھڑے ہو جب تک سارا کا سارا دین اللہ کا نہ ہو جائے اور ان کی طاقت کچل نہ دی جائے اس وقت تک مقابلہ کرتے رہو. یہ مشرکین کے حق میں تھا اور جو اہل کتاب عیسائی اور یہودی تھے ان کے حق میں قرآن کی آیت آئی قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں جانتے. ولا یدینون دین الحق. دین حق اسلام ہے. دین حق اسلام کو اسلام نہیں جانتے. من الذین اوتوا الکتاب. اہل کتاب میں تھے یعنی یہودی اور عیسائیوں میں تھے تو ان سے اس وقت تک جنگ کرو. کب تک؟ حتی یعطوا الجزیہ. جب تک کہ یہ جزیہ نہ دینے لگے. کب تک؟ عن ید. ذلیل و خوار ہو کر جب یہ جزیہ دینے لگے تو پھر چھوڑ دو. قرآن تو یہ کہتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں اب نہیں ہے. وہ پہلے زمانے میں تھا بدل گیا. تو بھائی کا در معصوم بدل دو نا. پہلے زمانے میں کچھ اور تھے کچھ اور بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا حال ہمارا ہوا ہے. کیا حال ہمارا ہو گیا کہ آج ہم اسلام کے دفاع کے لیے تیار نہیں ہیں. امت پوچھتی ہے ہم جواب دیں. کیوں شرما رہے ہم؟ اگر وہ ٹرین میں پوچھ رہا تھا اسے جواب دینے میں کیا بات تھی کہ تمہارے رام چندر جیسا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے جب وہ سیتا کو اٹھا کر لے گیا اور اس نے اپمان کیا تو رام چندر نے اپنے بھائی کو لے کر لکشمن کو لے کر اپنی فوج کو لے کر جو کہ بندروں کی فوج تھی پوری لنکا پر چڑھائی کر دی اور ساری لنکا کو جلا کے راکھ کر دیا. یہ ہم نے تمہاری کتابوں میں پڑھا ہے مگر انہیں کوئی آتنکوادی نہیں کہتا. ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے رسول اللہ کے اس اقدام کو بیان کر دیا تو لوگ ہمیں آتنکوادی کہہ دیں گے اور پتہ نہیں فسادی کہہ دیں گے اور ہمیں پتہ نہیں جہادی کہہ دیں گے. اس لیے ڈر لگ رہا ہے. محمد رسول اللہ نے تو کوئی شہر نہیں جلایا وہاں تو پورا ملک جلا دیا گیا اور جلانے والوں کی آج تک پرستش ہو رہی ہے. ہنومان کی شکل میں کوئی بھی ہنومان کو آتنکوادی نہیں کہہ رہا کہ ساتھیوں آتنکوادی تھے جنہوں نے پوچھ میں کترے لپیٹ کر کے پوری لنکا جلا دی تھی. یہاں ڈر رہا ہے. کیوں نہیں کہا جاتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین فتنے اور فساد کو مٹانے کے لیے آیا ہے. وہ رول کرنے کے لیے آیا ہے. وہ حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے. جب وہ حکمراں ہوتا ہے تو ظلم نہیں کرتا. 800 سال تک ہم نے یہاں رول کیا ہے. کسی دلت کے ساتھ ظلم نہیں کیا. کسی سکھ کے ساتھ ظلم نہیں کیا. کسی دوسرے دھرم کے ساتھ ظلم نہیں کیا. آج یہاں پراچین کال کے بنے ہوئے مندر اس بات کی علامت ہے کہ اسلام انصاف کی بات کرتا ہے چاہے اپنوں کے ساتھ ہو چاہے بیگانوں کے ساتھ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. ان کے یہاں وہ خون نہیں کرتے. اسے دشہرے کی شکل میں مناتے ہیں مگر یہ فتح مکہ پر کہتا ہے کہ نہیں فتح مکہ پر رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہ نہیں بتاتا کہ 14 لوگ ایسے تھے جن کو رسول اللہ نے موسٹ وانٹڈ قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ گستاخ رسول ہیں یہ چاہیے قتل کر دیے جائیں. یہاں تک کہ ابن قتل خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا تھا. آپ کو ایک صحابی نے خبر دی. آپ نے کہا وہیں اس کا قتل کر دیا جائے. اس نے گستاخیاں کی ہیں. اس کی باندیاں گستاخی کرتی تھیں. کعبے کے اندر اس کا سر اڑایا گیا. شرم کے ساتھ کی آ رہی ہے. تیری ماں کو گالیاں دے تو تو فٹافٹ 20 گالیاں نکال دے اور رسول اللہ کو کوئی گالیاں دے تو تو کہے ہاں رسول اللہ کو گالی دینے کی اجازت ہے. تیرے باپ کو کوئی برا کہے
تو تمنچا گھر سے نکال کے باہر لے آئے کہ میرے باپ کو برا بھلا کہہ دیا. رسول اللہ کی شان میں کارٹون بنائے جاتے رہے اور جب شریف اور سعید فرانس کی سرزمین پر نکل کر یہ کہے کہ یہ مت سمجھنا کہ محمد رسول اللہ کے سارے بیٹے زنقے ہو گئے ہیں, محمد اللہ کے روحانی بیٹے آج بھی موجود ہے. وہ انگلیاں جو کارٹون بناتی ہے وہ زندہ سڑک پر نہیں بچیں گی, نہیں بچیں گی. آج کے بعد وہ انگلیاں دنیا کو نظر نہیں آئیں گی, چاہے ہمیں اس کے بعد اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے. اور پھر آخر دوسرے دن اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بھائی نے بھائی سے ہاتھ ملایا, موت کی بیعت کرتے ہیں اور پھر دنیا کو پیغام دیتے ہیں. سر بلندی پھر وفا کی دیکھنے میں آ گئی. پھر وفا کے نام پر کچھ لوگ ہارے زندگی. تم زندگی سے محبت کرتے رہو, وہ وفا کے نام پر زندگی ہار کر امر اور شہید ہو گئے. مگر ہم کیا کہیں گے انہیں؟ نہیں, ایسا اسلام میں نہیں ہے. تو کون سا اسلام لایا ہے؟ میڈ ان جاپان, میڈ ان امریکہ, میڈ ان برطانیہ. تیرا اسلام تجھے براک اوباما نے بنا کر دیا ہے, تجھے مبارک. میرا اسلام وہ ہے جو 1450 برس پہلے قرآن کے 30 پاروں میں آ گیا. میرا اسلام وہ ہے جو 1450 برس پہلے نبی کی زبان سے نکل کر حدیث کی شکل میں آ گیا. میرا قرآن وہ ہے جس کی تشریح و تخریج امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی نے کر دی. میرا مسلک وہ ہے جو مسلک علماء دیوبند کہلاتا ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کے مقابلے پر نکل کر حافظ ضامن نے شاملی کے میدان میں, یہی شاملی جو تم سے 12-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, یہی میدان سجایا, سینے پر زرہ سجائی, گولی کھا کر خاک و خون میں تڑپ گئے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے توپوں کی طرف دیکھ کر کہا, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کہ جس کا پھل پکنے کو آیا وہ اب ہم تختہ دار پر گائیں گے. ہمارا مسلک علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہے, جنہوں نے کل انگریزوں سے برطانیہ سے پنگا لڑایا تھا. آج ان کے بیٹوں نے عراق میں اور شام میں, لیبیا میں اور افغانستان میں, صومالیہ میں اور یمن میں, نائجیریا میں اور شیشان میں انگریزوں کے تھوبڑے بگاڑ دیے ہیں. اور اب یہ پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ اب وقت آیا ہے, جواب دینے کا وقت آیا ہے. ہمارا قرآن قصاص کا قانون ہمیں بتاتا ہے. ہم عیسائی نہیں ہیں, ہم گاندھی جی کو اپنا نبی نہیں مانتے, مرزا غلام احمد قادیانی ہمارا پیشرو نہیں ہے. اسلام نے قصاص کا قانون رکھا ہے, برابری کا. قتل کے بدلے قتل ہے, دانت کے بدلے دانت ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, ناک کے بدلے ناک ہے, زخم کے بدلے زخم ہے. یہ ہے اسلام. اور تو جو یہ کہتا ہے کہ بیٹیاں تیری اٹھا کر لے جائے تو کچھ مت کہنا بھیا جی لے جا. بس انہیں الفاظ کے ساتھ اور شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے, بھورے بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتے. شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے, بھورے بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتے. اللہ یہ کہتا ہے کرو اپنی حفاظت, بزدل کو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے. اس لیے طوفان جو آیا ہے انشاءاللہ گزر جائے گا.
کشتی جو بھاور میں پھنسی ہے اسے کھے کر ساحل پر لا کر رہیں گے. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہمارے نوجوانوں کا اتنا خون بہ چکا ہے کہ سمندر لال ہو چکا ہے, پہاڑوں پر جمی برف ہمارے لہو سے پگھل چکی ہے. ہم نہ سہی لیکن اسلام کے بیٹوں نے اپنی رگوں کا خون نچوڑ کر اسلام کے چمن کو دے دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اسلام کا گلشن مرجھا جائے. اب خزاں کا دور جائے گا, اب اسلام کی بہاروں کا دور آئے گا. دنیا دیکھنے ہی والی ہے. جو منظر پچھلے سال نہیں تھا وہ اس سال دنیا نے اب دیکھا ہے. اگلے سال اگر ملاقات ہوئی تو کچھ اور مبارکبادیوں کے پیغام انشاءاللہ کسی موقع پر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.